اچھا جی، اگلا ٹاپک ہے واکنگ آن دا مون. ٹھیک ہے، اس کی مصنفہ ہیں ڈیوڈ آر اسکاٹ. اردو ترجمہ ہے: اس مضمون کا مصنف ڈیوڈ آر اسکاٹ امریکی ایئر فورس میں پائلٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس نے صدر کینیڈی کے حکم پر چاند میں اترنے کا فیصلہ کیا. اس نے خلا نورد کے طور پر 1963 میں تربیت لینا شروع کی. اپنی تربیت کے 8 سال بعد 28 جولائی 1971 سے 7 اگست 1971 تک کا عرصہ اس نے چاند پر گزارا. اس عرصے میں اس کے دوست جم اور الفریڈیم وارڈن اس کے ساتھ تھے. جم اور ون ایک سائنسدان تھا. خلائی جہاز جس میں ڈیوڈ اسکاٹ اور اس کے دوستوں نے پرواز کی کا نام اپالو 15 اینڈریو تھا. اپالو 15 چاند کے مدار میں 29 جولائی 1971 کو داخل ہوا. جب وہ چاند کے مدار میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک نئی دنیا نظر آئی. تاریک آسمان پر ستارے پوری طرح روشن تھے اور انہیں صاف نظر آ رہے تھے. جلد ہی صبح کے وقت سورج طلوع ہوا اور چاند کی سطح کو عملی طور پر روشن کر دیا گیا. چاند پر ہر طرف پہاڑ تھے یا گہری کھائیاں تھیں. چاند گاڑی کی مدد سے وہ چاند کے اندر اتر آئے. وہاں انہوں نے 60 گھنٹے قیام کیا. انہیں اپنی تنہائی کا بری طرح احساس ہو چکا تھا. چاند کی سطح پر انہیں اپنے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا. چاند کی کشش شکل کم ہونے کی وجہ سے انہیں چلنے میں بڑی دقت ہوئی. مصنف کئی دفعہ گرا. چاند سے انہوں نے زمین کو دیکھا. انہیں زمین سرمائی رنگ کی نظر آئی. چاند کی سطح پر مٹی ہوا اور بارش کے فقدان کی وجہ سے بالکل خشک تھی. اس پر چلتے وقت پاؤں کے گہرے نشان اس پر ثبت ہو جاتے تھے. ہر روز انہوں نے چاند کی سطح پر 7 گھنٹے کام کیا. مختلف مقامات پر کھدائی کی، مٹی کے نمونے لیے. تیسرے روز وہ چاند گاڑی کی مدد سے اپنے خلائی جہاز پر پہنچے اور زمین پر واپس آ گئے. اب جو ٹاپک ہے وہ ہے چاند پر زندگی. مصنف اور اس کے ساتھی خلا نورد ایک سیڑھی کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر آئے. انہوں نے چاند کی سطح پر مختلف اشیاء کی موجودگی کو محسوس کیا. ان کے ارد گرد ہر طرف مٹی تھی. زمین کی سطح نرم تھی. چاند کے ارد گرد چٹانیں اور کھائیاں تھیں. چاند کی سطح پر نہ ہوا چل رہی تھی، نہ بارش تھی اور نہ ہی کوئی درخت وغیرہ تھا. ہر شے خاموش اور پرسکون تھی. چاند پر رنگ عجیب و غریب تبدیلی کا شکار ہو رہے تھے. چاند کی سطح کے نیچے ہر شے سرمائی یا مٹیالی تھی. بہت ساری بکھری ہوئی چٹانوں کا رنگ بھی مٹیالہ یا سرمائی تھا. جب مصنف اور اس کے ساتھی چاند پر اترے تو ہر طرف چاند پر مٹی اڑنے لگی. یہ مٹی ان کے بوٹوں اور ان کے خلا نوردی کے سوٹوں کے ساتھ چپک گئی. اس کی خوشبو کی بو سے ملتی جلتی تھی. مٹی اپنی لطافت اور باریکی کے لحاظ سے ٹیلکم پاؤڈر اور کوئلے کے برادے سے ملتی تھی. اس کا رنگ سنہری تھا. چاند پر مصنف کا وزن زمین کی نسبت 1/6 ہو گیا تھا. وہ بہت آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. چاند کی سطح پر گرتے وقت اسے کوئی زخم نہ آیا. چاند کا دن بہت گرم تھا جبکہ چاند کی رات بہت ٹھنڈی تھی. آسمان مکمل طور پر گہرائی دکھائی دیتا تھا اور زمین چاند پر چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. یہ عجیب باتیں تھیں جو مصنف نے چاند پر دیکھی تھی. چاند کے ارد گرد کا ماحول زیادہ پرکشش نہیں تھا. چاند میں نہ بارش تھی اور نہ ہی ہوا. مصنف نے سوچا کہ ان کے قدموں کے نشان چاند کی سطح پر ہمیشہ رہیں گے. چاند کی سطح پر بڑے بڑے گڑھے بھی تھے. مصنف نے دیکھا کہ وہاں سے آسمان بالکل تاریک دکھائی دیتا تھا اور زمین چاند پر ایسے دکھائی دیتی تھی جیسے چاند زمین پر. پھر بھی چاند کی چمک زمین کی چمک کے مقابلے میں مدھم تھی.